الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد 20واں پارہ ہے، 20واں روزہ ہے۔ اس پارے کے شروع میں اللہ نے مشرکین مکہ کو اور انسانوں کو یہ بات بتائی ہے کہ تم اللہ کے سوا اگر پکارتے ہو کسی کو تو کیا وہ کام کرتے ہیں جو اللہ کرتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء، کیا اللہ کے سوا بھی کوئی اور ہے جو زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کرنے والا ہے؟ اور اللہ جو آسمانوں سے پانی اتارتا ہے اور اس سے پھر کھیتیاں انگوریاں اگتی ہیں اور دنیا جہان کے درخت باغات پھل اس سے تیار ہوتے ہیں۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ اس میں کوئی اور شریک ہے؟ اس طریقے سے پھر فرمایا کہ اللہ نے نہریں بنائی ہیں، اللہ نے اس میں پھر زمین بنائی، زمین میں پھر بڑے بڑے میخیں گاڑ کے پہاڑوں کو زمین کے قرار کا، زمین کو ٹھہراؤ کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے انہی چیزوں کا ذکر کر کر کے پھر ساتھ اللہ فرماتے ہیں اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ ان کاموں میں کوئی شریک تھا؟ پھر فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، کہ کون ہے جو مضطر اور لاچار کی دعا کو قبول کرتا ہے، ویکشف السوء، جب اس پر کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ پھر برائی کو، اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ امام ابن کثیر حافظ ابن عساکر رحمہ اللہ کی تاریخ دمشق 19ویں جلد سے یہ واقعہ ایک لائے ہیں بڑا اہم، کہ اللہ کون ہے جو مضطر اور لاچار کی دعائیں سنتا ہے، جو پکار سنتا ہے جب وہ ان کو پکارتا ہے، جب آدمی پریشان ہو، اس کے پاس کوئی راستہ نہ ہو، تو یاد رکھیں کہ جب سب راستے بند ہوتے ہیں تو ایک اللہ کا راستہ یقینی طور پہ کھلا ہوتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اپنی بات بیان کرتا ہے کہ میں دمشق سے، زیدانی ایک علاقہ ہے، دمشق شہر سے میں نے ایک خچر رکھا ہوا تھا جو لوگوں کو میں کرائے پر اس پہ بٹھا کے ان کے علاقوں میں گھروں میں مسافروں کو چھوڑ کے آیا کرتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا جی میں نے فلاں علاقے میں جانا ہے، تو فلاں علاقے میں جانے کے لیے میں نے اس کو ساتھ بٹھایا اور ہم چل پڑے۔ تو آگے ایک دو راہا آیا، جیسے ایک چوراہا ہوتا ہے نا، چوک، چار راستوں والا، تو دو راستے والوں کو کہا جاتا ہے دو راہا، تین راہ والے کو کہا جاتا ہے سہ راہا۔ تو کہتا ہے دو راہے پہ جب کینچی پہ ہم پہنچے تو جو اصل راستہ اس نے علاقہ مجھے بتایا تھا وہ سیدھا راستہ تھا، میں اس پہ جانے لگا تو مجھے وہ کہتا ہے کہ نہیں تم نے اس راستے سے نہیں، اس راستے سے جانا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ راستہ تو میں نے نہیں دیکھا ہوا۔ وہ کہتا ہے میں نے دیکھا ہوا ہے، بڑا آسان ہے، جلدی پہنچیں گے، آسان بھی پہنچیں گے۔ تو کہتے ہیں ہم اس راستے پر ہو لیے، چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، میرے خچر پر میں بھی بیٹھا ہوں، وہ بھی بیٹھا ہے۔ کہتے ہیں کہ اچانک ہم ایک ایسی وادی میں پہنچے جو جنگل بیابان ہے، صحرا ہے، اور وہاں پر انسانوں کی کھوپڑیاں اور انسانوں کی ہڈیاں، لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ کہتے ہیں ان کو دیکھ کے میں سہم گیا، میں خوف زدہ ہو گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اترنا ہے، مجھے سہارا دو۔ تو کہتے ہیں میں نے اس کو سہارا دے کے اپنے خچر سے نیچے اتارا، تو نیچے اتارتے ہی اس نے اپنے نیچے والا کپڑا یعنی تہبند جو تھا اس کی ڈب میں سے اس نے خنجر نکال لیا۔ کہتے ہیں خنجر نکال لیا اس نے اور مجھے بھی گھسیٹ کے اس نے جو ہے نیچے اتارا اور پھر مجھے قتل کرنے کے درپے ہو گیا۔
کہتا ہے میں اس سے اپنی جان چھڑا کے بھاگنا شروع کیا، میں دوڑتا چلا گیا، وہ میرے پیچھے 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 کافی دور جا کے اس نے مجھے پکڑ لیا۔ میں خوف زدہ بھی تھا، میرے جسم میں کمزوری بھی تھی، تو میں کیسے اس کا مقابلہ کر سکتا۔ کہتے ہیں مجھے پکڑ لیا تو میں نے اس کے بڑی منتیں ترلے کیے کہ مجھے چھوڑ دو، لیکن اس نے کہا میں نہیں چھوڑوں گا تمہیں۔ اس نے کہا یہ میرا خچر لے لو، میرا سامان لے لو، جو میرے پاس پیسہ مال و دولت ہے وہ لے لو، جو چیز بھی، لیکن میری جان بخشی کر دو۔ وہ کہتا ہے کہ یہ مال تو تمہارے بعد تمہیں قتل کرنے کے بعد ویسے ہی میرا ہو جائے گا، یہ دیکھو لاشیں میتیں جتنی پڑی ہیں میں نے ان کو قتل کیا ہے مال و دولت کے لیے، تو میں تمہیں بھی کیسے زندہ چھوڑ سکتا ہوں، یہ مال تو میرا ہے ہی ہے، لیکن میں تمہیں بھی زندہ نہیں چھوڑنا۔ تو کہتے ہیں بڑی منتیں سماجتیں کی، نہیں مان رہا تھا، بالآخر قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر دیتا۔ تو میں نے کہا کہ یار میری ایک چھوٹی سی خواہش پوری کر دو، میری تمنا پوری کر دو۔ اس نے کہا کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے 2 رکعت نفل پڑھ لینے دو، 2 رکعت نماز مجھے پڑھ لینے دو۔ کہتے ہیں کہ اس نے مجھے اجازت دے دی، اس نے کہا جلدی پڑھو۔ کہتے ہیں میں نے نیت باندھی، ظاہر ہے اس کیفیت میں نہ اس کا وضو ہوگا، پتہ نہیں وضو ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا، لیکن جیسے سجدہ شکر کے لیے وضو ضروری نہیں ہے نا، تو ایسے خوف کے ساتھ آدمی جب اللہ کو پکارتا ہے تو اس کو وضو وغیرہ کا ہوش ہی نہیں ہوتا۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے نماز نہیں تھی، میری زبان پہ کوئی لفظ نہیں آ رہا، نہ ثنا نہ الحمدللہ نہ کچھ اور، بالکل زبان میری گنگ ہو گئی۔ تو کہتا ہے کافی دیر تک میں پڑھنے کی کوشش کرتا رہا، پیچھے سے وہ مجھے کہہ رہا ہے جلدی نماز پڑھو، جلدی نماز پڑھو، موت کے خوف سے تم نماز نہیں لی ہے، لمبی کر لی ہے، وغیرہ وغیرہ باتیں کر رہا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اچانک ہی میری زبان پر الفاظ شروع ہوئے، وہ کون سے تھے؟ وہ یہ آیت تھی، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے وہ جو مضطر، لاچار، پریشان، برے حال شخص کا جب وہ دعا کرتا ہے تو وہ اس کو جواب دیتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، نتیجے میں اس کی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ کہتا ہے یہ میری زبان پر یکدم یہ نازل ہوگی، اور گویا کہ ایسے ہوئی جیسے نازل ہو گئی ہو، تو یہ ادا ہوئی مجھ سے۔ کہتے ہیں میں نے یہ آیت ابھی پڑھ ہی رہا تھا، ابھی آیت مکمل نہیں ہوئی، تو میں نے نیت نیتی ہوئی تھی، مجھے سامنے جنگل تھا، تو مجھے محسوس ہوا کہ وہاں پر ایک گھوڑے پہ تیز رفتار شخص ہاتھ میں نیزہ بھالا لیے ہوئے تیزی کے ساتھ، بڑی سرعت کے ساتھ آیا، اور جو بندہ مجھے قتل کرنے کے درپے تھا اس کے پیٹ میں اس نے خنجر مارا اور اس کے جگر کے آر پار کر دیا، اس کو قتل کر دیا۔ کہتے ہیں میں نے نماز وہیں پر چھوڑی، اور میں نے اس بندے کو کہا کہ تم جو سوار آئے ہو کہاں سے آئے ہو، کون ہو تم نے میری مدد کی ہے؟ تو وہ بتا نہیں رہا تھا۔ تو کہتے ہیں میں نے اس کی ٹانگوں کی گرد میں لپٹ گیا اور میں نے اس کو ترلے منتیں کیے کہ تم بتا دو تم ہو کون جو میری اس جنگل میں مدد کے لیے آئے ہو۔ تو اس نے جواب دیا مجھے اس نے بھیجا ہے جو مجبور، بے کس اور لاچاروں کی دعاؤں کو سنتا ہے، تمہاری مدد کے لیے اللہ نے مجھے، یعنی فرشتہ تھا وہ۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ضرور سنتا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم جو کہتے ہیں نا ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ رزق حلال نہیں ہے، اس کا مطعمہ حرام و مشربہ حرام و غذی بالحرام، اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کی غذا حرام ہے۔ جب اس کی چیزیں ساری مشکوک ہیں تو اللہ اس کی دعا کو کیسے قبول کرے؟ ایک تو یہ بڑا ایفیکٹ ہے، اس وقت حالت ہماری یہ ہے کہ ہمیں پیسہ آنا چاہیے، ہم نے حلال اور حرام کی یقین کرے، ہزاروں لوگوں میں سے چند لوگ ہیں گنتی کر سکتے ہیں جن کو اس چیز کا خیال ہے، وگرنہ کہتے ہیں جی آنے دو۔ ایسے ہی ہماری اولادیں جو باہر کے ملکوں میں ہیں، جب مزدوریاں محنتیں کر رہی ہیں، تو ہم ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرتے ہیں۔ کبھی ہم نے ان کی یہ تربیت نہیں کی کہ بیٹا پیسے کم بھیج دینا، لیکن 1 ٹکا بھی حرام کا کیا مشکوک روزی ہمارے پاس نہ بھیجنا، ہم تربیت ہی نہیں کرتے۔ تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ میرا بجلی کا کام ہے، تو کئی لوگ بجلی کا سامان لینے کے لیے آتے ہیں، سعودیہ وغیرہ میں ہوتے ہیں، تو جب وہ شیٹیں وغیرہ صحیح لے لیتے ہیں تو میں پوچھتا ہوں بھئی تار نہیں لینی آپ نے؟ تار بھی تو ضرورت ہے نا۔ وہ کہتے ہیں جی ہم سعودیہ سے لے آئے تھے۔ تو کئیوں سے جب میں پوچھتا ہوں کہ وہ کیسی تار ہے، کیسے کیا ریٹس ہیں ان کے معلومات کے لیے، تو ان میں سے اکثریت وہ بتاتی ہے کہ جی ہمارا بلڈنگ لائن کا کام ہے، تو وہاں پر جو ہے ہم کام کرتے ہیں، ہمارا مطلب رنگ کا کام ہے، وہاں پر تاریں بہت زیادہ بڑی ہوتی ہیں، تو الیکٹریشین ان کی تاروں کو پرو رہے ہوتے ہیں، تو ان کے جو بچ جاتے ہیں وہ ہم اپنے سامان میں اٹھا کے لے آتے ہیں۔ عربیوں کو کیا ضرورت ہے، ان کے پاس لاکھوں روپیہ ہے، لاکھوں ریال ہے، تو ہم وہ لے کے آئے تھے، اللہ کا شکر ہے میرے گھر میں وہ تار پوری ہو۔
استغفر اللہ ربی. یقین کریں درجنوں لوگوں نے مجھے یہ خود بیان کیا. تو جب وہ لے کے آتے ہیں تو کیا، جیسے میں پوچھ رہا ہوں، میں تو اپنی معلومات کے لیے پوچھتا ہوں، کیا ہمارے جو بھائی موجود ہیں جن کی اولادیں وہاں پر ہیں، کوئی ایسی چیز لے کے آتے ہیں تو ان سے کبھی انہوں نے پوچھا کہ تم یہ کہاں سے لے کے آئے ہو، یہ کتنے کا آیا ہے، کتنے پیسے کا آیا ہے، کتنے روپے کا آیا ہے؟ میرے محترم بھائیو، جب ہم پوچھیں گے اور جب وہ ایسی کوئی مشکوک بات کرے گا تو پھر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ تار نہ گراؤ، اس کو کنویں میں گرا کے آؤ، یہ ہمارے گھر پہ نہ لگاؤ، پیسوں کے ساتھ جو تم نے کمایا اس کے ساتھ تار لے کے آؤ، یا جو بھی چیز تم لے کے آئے. اکثر و بیشتر یہی حالت ہوتی. تو پھر ہماری دعائیں کیسے بھائیوں قبول ہوں گی؟ نہیں ہوں گی قبول. اور پھر اگر یہ بات نہ ہو، ہماری روزی حلال ہو، ہماری اللہ دعائیں قبول کرتا ہو، تو پھر اس کی 3 شکلیں ہوتی ہیں دعاؤں کی قبولیت کی. ایک تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح سند کے ساتھ فرمایا وہ دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے. فوراً. اگر فوراً قبول نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کوئی آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے. اس کا کوئی گھر گرنے والا ہے، اس کا کوئی ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے، کوئی اور بڑی بیماری اس کے اوپر آنے والی ہے، تو اس دعا کے نتیجے میں اس کو کیا کرتا ہے؟ اللہ ٹال دیتا ہے. تیسری شکل یہ ہے کہ اگر اللہ یہ بھی نہیں کرتا تو پھر اللہ یہ کرتے ہیں کہ قیامت کے دن کے لیے اس کو ذخیرہ کر دیتے ہیں کہ اس بندے نے یہ دعا کی ہے، دنیا میں نہیں دیتا، آخرت میں جب اس کو بے تحاشا ضرورت ہوگی اس دعا کا بدلہ اس کو میں اس وقت دوں گا. تو میرے محترم بھائیوں، ہمیں بھی ایسے بننا چاہیے کہ اگر ہم جب بھی دعا کریں، اور یہ ایک اور دعا اپنی میں اضافہ کیا کریں کہ اللہ ہمیں مستجاب الدعوات بنا. مستجاب الدعوات وہ ہوتے ہیں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. لوگ آپ سے دعائیں کرائیں، آپ کے بچے آپ سے دعائیں کرائیں، آپ کے محلے والے دعائیں کرائیں، آپ کے بھائی جماعتی ساتھی رشتہ دار دعائیں کرائیں، تو ان کو یہ یقین ہو کہ یہ بندہ جو دعا کرتا ہے انشاءاللہ قبول ہوگی. اللہ سے دعا کیا کرے اللہ ہمیں مستجاب الدعوات بنا دے، جن کی دعائیں تو قبول کرتا ہے اللہ وہ لوگ ہمیں بنا دے. تو اللہ رب العزت نے اس کے اندر بڑی شاندار یہ نقطہ بیان فرمایا ہے، اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. اے پیغمبر ان کو کہہ دیجئے کہ زمینوں اور آسمانوں میں غیب کا علم رکھنے والا کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے. وما یشعرون ایان یبعثون، جن کو تم پکارتے ہو تو ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے وہ کب اٹھائے جائیں گے. ہمیں یہ بات کہی جاتی ہے کہ تم یہ جو آیتیں ہیں یہ مورتیوں کے لیے، بے جان پتھروں مورتیوں کے لیے، بتوں کے لیے آئی تھی، جو تم ہمارے پیروں پر، ہمارے مرے ہوئے بزرگوں پر، دنیا سے پردہ فرمانے والے بزرگوں پر فٹ کرتے ہو. میں ان سے پوچھ سکتا ہوں کہ اللہ فرماتے ہیں وما یشعرون ایان یبعثون، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، تو اگر تو تم پتھروں اور مورتیوں کی یہ آیت ہے تو پھر پتھر اور مورتی تو نہ زندہ ہوں گے قیامت کے دن. زندہ ہوں گے؟ پتھر تو زندہ نہیں نہ ہوگا. زندہ کون ہوں گے؟ انسان ہوں گے. انسان وہ جو فوت ہو چکے جن کو ہم پکارتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ جن کو تم پکارتے ہو، میرے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، ان بیچاروں کو خود قبر میں لیٹے ہوئے نہیں پتا ایانا کب یبعثون، ان کو اٹھایا جائے گا، قیامت کب آئے گی. تو مراد ہے اس سے انسان جو فوت ہو گئے ان کو ہم پکارتے ہیں، ان سے وہ مراد ہے. پھر اللہ رب العزت نے اس صورت میں یہ بات بھی بیان فرمائی ہے کہ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ، اور وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ، جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی تو ان کو انتظار کرنا چاہیے کہ جب ہم یہ دن واقعہ کر دیں گے، اخرجنا لہم دابۃ، ہم دنیا سے ایک جانور نکالیں گے، دابۃ الارض، جو زمین سے نکلے گا جانور ہوگا، پتہ نہیں کتنا خوفناک ہیبتناک ہوگا. تکلمہم، وہ لوگوں سے بات کرے گا. یہ قیامت کی آخری نشانی ہے اور بہت بڑی نشانی ہے، اور یہ اسی وقت ہوگی جب قیامت آئے گی. بس اس کے بعد وہ جو ہے قیامت آ جائے گی. تو فرمایا کہ وہ ابھی نشانی پوری ہونے والی ہے. آگے سورۃ القصص ہے. سورۃ قصص میں اللہ رب العزت نے چند انبیاء کا تذکرہ کیا ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن کا تذکرہ کیا ہے. بچپن کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ ہم نے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، جب موسیٰ پیدا ہوئے تو اس وقت حالات یہ تھے کہ فرعون بچوں کو مروا رہا تھا. اس کو نجومیوں نے بتایا تھا کہ تیرا ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے کوئی جو تیری حکومت کے لیے خطرناک ہوگا، جو تیری حکومت کو جو ہے لے ڈوبے گا. تو اس نے کیا کیا، جس گھر میں اپنے جاسوس پھیلا دیے، جو بچہ پیدا ہونے والا ہوتا، لڑکا ہوتا تو اس کو مروا دیتا، لڑکی ہوتی اس کو زندہ چھوڑ دیتا. تو انہی دنوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. جب پیدائش ہوئی تو اللہ رب العزت نے
موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کی والدہ کو حکم دیا کہ تم اپنے بچے کو جو ہے وہ کسی برتن میں کشتی میں کسی چیز میں ڈال کے نہر میں چھوڑ دو. وہ جو دریا تھا وہ فرعون کے گھر سے ہو کے گزرتا تھا. تو فرعون کی بیوی وہاں پر سیر سپاٹا کر رہی تھی. اس نے دیکھا کہ کوئی چیز چلتی جا رہی ہے, اس میں کوئی چیز ہے, تو اس نے اپنے خادموں کو کہا کہ اس کو لے کے آؤ. تو وہ لے کے آیا تو دیکھے بڑا خوبصورت پیارا بچہ ہے. تو فرعون تھا بنا ہوا خدا اور پوری دنیا کا خدا بھی بنا پھرتا تھا اپنی زبان کے مطابق, اور بہت بڑا بادشاہ بھی تھا, بڑا ظالم جابر بھی تھا, لیکن اس کی اولاد نہیں تھی. خدا کی قسم, جن کو ہم اللہ کے سوا پکارتے ہیں, یہی چیز دیکھ لیں تو ہمیں عقل دلانے کے لیے کافی ہے. اس کی اولاد نہیں تھی. بیوی اس کی آسیہ کہتی ہے کہ یہ بچہ, یہ تو ہم اس کو بیٹا بنا لیتے ہیں. اس کو خوبصورت بچہ دکھایا فرعون کو, اس نے کہا چھوڑو پرے, مجھے کیا ضرورت ہے. کہتی ہے کہ نہیں, اس کو ہم رکھ لیتے ہیں, عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا وہم لا یشعرون. فرعون کی بیوی نے کہا کہ اس کو ہم رکھ لیتے ہیں, ہو سکتا ہے کبھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے, میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک. لا تقتلوہ, اس کو قتل مت کرو. عسیٰ ان ینفعنا, ہو سکتا ہے ان قریب ہمیں اس کا کوئی فائدہ ہو جائے. سبحان اللہ. جس نے یہ بات کہی تھی اس کو اللہ نے فائدہ دیا. آسیہ نے اسلام قبول کیا, ٹھیک ہے جی, اس موسیٰ علیہ السلام کی برکت کی وجہ سے. تو اس طریقے سے پھر انہوں نے وہیں پر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب بچہ دے دیا, ادھر رکھ دیا. اب وہ پریشان ہے, ماں کی چھاتی میں سینہ دودھ سے بھرا ہوا ہے, وہ بھی پریشان ماں کو کرتا ہے, وہ پریشان ہے. تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف اللہ فرماتے ہیں وحی کی, ان ارضعیہ, تم اس کو دودھ تم ہی پلاؤ گی, تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, خوف زدہ مت ہو. تو اب بچے کو دودھ پلانے والیاں نوکرانیاں ساری نزدیک لا رہی ہیں, بچہ منہ دودھ لگا ہی نہیں رہا منہ دودھ کو. تو ایک وہاں پر لڑکی ہے, وہ بھی ملازمہ ہے, خادمہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم. وہ کہتی ہے جی ایک عورت کو میں بھی جانتی ہوں, کہو تو اس کو میں لے آؤں. اپنی والدہ کو بتا نہیں رہی, تو کہتی میں لے آؤں. تو انہوں نے کہا تم لے آؤ, ہم بھی ازما لیتے ہیں, اللہ کرے وہ پی لے ہمارا بچہ. تو مریم اپنی والدہ کے پاس گئی, تو جب وہ لے کے آئیں, جیسے ہی بچے کا اپنے دودھ کے آگے کیا, سینے کے آگے کیا, تو بچے نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا. تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ کی ماں, ہم نے تجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تیرا ہی دودھ بچہ پیے گا, پریشان نہ ہونا, تھوڑا صبر کیا, تیرا بچہ ہمیں واپس لٹا دیا. تو اس طریقے سے پھر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے, فرعون کے گھر میں پلے بڑے. ان سے پھر دو بندے آپس میں لڑ رہے تھے, تو ان کی لڑائی چھڑاتے چھڑاتے ظالم, جس کو اس نے سمجھا, تو اس کے مخالف ظالم کو جو ہے انہوں نے مکہ مارا, بندہ مر گیا. تو یہاں سے یہ علاقہ چھوڑ کے چلے گئے, مدین کی طرف چلے گئے. مدین میں جو نبوت تھی وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی تھی. تو وہاں پر جا کے لمبا سفر کر کے برے حال بانکے دیہڑے وہ وہاں پر جا کر بیٹھ گئے, اور انہوں نے دیکھا کہ ایک کنویں پر لوگ پانی پلا رہے ہیں. کچھ لڑکیاں آئی ہیں با پردہ اور شرم و حیا والی, وہ بیچاری انتظار کر رہی کہ کوئی جو ہے پانی پلائے ہمارے جانوروں کو, یا ہم فارغ ہوں تو پلائیں. کافی دیر ہو گئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھے, وہ آہستہ آہستہ ان کے پاس آئے, ان کو کہتے ہیں کہ اگر تم کہو تو تمہارے جانوروں کو میں پانی پلا دوں, سارے مرد پلا رہے ہیں, تم عورتیں ہو, تم پیچھے بیٹھو, میں پانی پلا دیتا ہوں. تو انہوں نے پلا دیا پانی. اللہ اکبر. فسقا لہما رب ثم تولی الی الظل, پانی پلانے کے بعد پھر سائے میں آ کے بیٹھ گئے. وہی برے حال بانکے دہاڑے, کہتے ہیں ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, اے اللہ تو جو اپنی طرف سے میرے لیے بھلائی اتارے میں اس کا فقیر ہوں, میں بڑا پریشان ہوں, اللہ میری مدد کر دے. اب کیا ہے, فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء, ایک لڑکی, اللہ نے شعیب علیہ السلام کی بیٹی کی شرم و حیا کا چلنا قرآن بنا دیا. تمشی علی استحیاء, شرم کے ساتھ چلتی ہوئی آئی ان دونوں میں سے ایک لڑکی, اور آ کے کہتی ہے قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا, میرا ابا آپ کو بلاتا ہے اس کا بدلہ دینے کے لیے, اس کا جزا دینے کے لیے جو آپ نے میرے ساتھ نیکی کی, ہمارے ساتھ ہمارے جانوروں کو پانی پلایا. تو وہاں پر جب گئے حضرت شعیب علیہ السلام تھے ان لڑکیوں کے والد, تو انہوں نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا کہ تم نے میری جانوروں کو پانی پلایا ہے, تو اگر تم رہو میرے پاس نوکری کرنا چاہو تو تمہارا میرا ایگریمنٹ ہے, میں اپنی بیٹی کا رشتہ بھی تمہیں دے دوں گا, 8 سال تک تم میرے پاس رہو, کام کرو, اس کے بعد میں اپنی بیٹی کا رشتہ دے دوں گا. اور پھر اگر تم 8 سال کے بعد 2 سال مزید لگانا چاہو تو یہ تمہارا احسان ہے, 10 سال میری خدمت کر لو, میں بوڑھا ہوں, میرا بیٹا کوئی نہیں ہے, تو گھر کے کام کہاں سنبھال لینا ہے. 10 سال کے بعد ان کو پھر انہوں نے شادی کر دی. وہ واپس آ رہے تھے, پھر سردی کا موسم تھا, اور پہاڑ کے اوپر گئے, ان کے وادی طوا کے اندر, پھر اللہ نے ان کو آگ لینے کے لیے گئے, نبی بنا دیا. یہ سارا تذکرہ اللہ رب العزت نے اس صورت میں کیا ہے. آگے سورۃ العنکبوت ہے, اور سورہ عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو, عربی میں مکڑی کو. تو اللہ نے فرمایا دنیا میں
جتنے بھی گھر ہیں سب سے کمزور ترین گھر اوہن البیوت لبیت العنکبوت مکڑی کا گھر ہے. یعنی اللہ نے مثال دی ہے کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں نا تو وہ گویا کہ ایک ایسا گھر بنا کے اس کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں, ان کو سمجھتے ہیں ہمارے کوئی نقصان نہیں دے سکے گا. وہ مکڑی کے گھر سے بھی زیادہ کمزور گھر ہے ان کا جو شرک کا اڈا انہوں نے بنایا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس صورت میں ہمیں توحید کی طرف دعوت دیتے ہیں. مکے کے حالات بیان کر کے ہمیں کہتے ہیں جیسے ان انبیاء کے تمہیں حالات بتا رہا ہوں ان کے اوپر مصیبتیں آئیں تو تم میں مصیبتیں آئیں گی تم پر بھی, لیکن تم نے صبر کرنا ہے. اللہ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا